لاڈو چڑیا کو سردی کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے۔ لاڈو نے 2 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ ہائے کیا کروں میں، اس بخار سے تو میں مر جاؤں گی، اور اگر میں نے کھانا نہیں کھایا تو بھوک کی وجہ سے مر جاؤں گی۔ مجھے دانا لینے تو جانا پڑے گا۔ لاڈو دانا ڈھونڈنے جنگل میں نکل پڑتی ہے۔ بخار کی وجہ سے لاڈو بہت آہستہ آہستہ اڑ رہی تھی، اور وہ پھر ایک کھیت میں جاتی ہے، لیکن وہاں دانا نہیں ہوتا، تو کہنے لگتی ہے یہاں تو دانا ہی نہیں بچا، لگتا ہے تمام پرندے لے کر جا چکے ہیں۔ اور لاڈو دانے کی تلاش میں اور آگے چلی جاتی ہے، جہاں پر اس کو چاندنی کبوتری ملتی ہے اور کہتی ہے لاڈو آج تم اتنی دور کھانا ڈھونڈنے کیوں آئی ہو؟ ویسے آج تم ہو بھی بہت لیٹ گئی ہو، آج سارے پرندے کھانا لے کر جا چکے ہیں۔ لاڈو نے کہا کیا بتاؤں چاندنی بہن، 2 دن سے مجھے بہت زیادہ بخار ہے، اور آج میں دانا ڈھونڈنے کے لیے نکلی تو دانا ہی نہ ملا، کیونکہ دانا تو ختم ہو گیا تھا، اسی لیے آج یہاں پر مجھے اتنی دور آنا پڑا۔ اچھا لاڈو، اچھا ایک بات سنو میرے گھر کے پاس ایک جادوگر ہے، اس کے پاس ہر مرض کی دوا ہے، اگر تم چلنا چاہو تو میں تمہیں لے کر جا سکتی ہوں۔ اور چاندنی لاڈو کو اپنے گھر لے جاتی ہے، اور پھر دونوں جادوگر کے اڈے پر پہنچ جاتی ہیں۔ جادوگر نے کہا چاندنی آج کیسے آنا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اور تمہارے ساتھ یہ پیاری سی چڑیا کون ہے؟ جادوگر بھیا، یہ لاڈو ہے، میرے پڑوس میں رہتی ہے اور بہت اچھی خاتون ہے، اس کو 2 دن سے تیز بخار ہے، آپ دوا دے دیں تاکہ یہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ ٹھیک ہے چاندنی، میں اس کو دوا دے دوں گا، اور اس سے لاڈو ایک ہی دن میں ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد لاڈو چڑیا سے کہتا ہے لاڈو، یہ ایک جادو والی سبزی ہے، گھر جا کر اس کو بنا لینا اور شام میں کھا لینا، اگلی صبح تک تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لاڈو نے کہا جادوگر بھیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور پھر لاڈو وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کبوتری لاڈو کو اس کے گھر واپس لے آتی ہے، اور چاندنی لاڈو کو سبزی بنا کر کھلا دیتی ہے۔ چاندنی بہن، بہت رات ہو گئی ہے، اب آپ گھر واپس چلی جائیں، آپ کے گھر والے بھی پریشان ہو رہے ہوں گے، اب میں اپنا دھیان خود رکھ لوں گی۔ چاندنی لاڈو کو سلا کر اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ اگلے دن جب لاڈو بیدار ہوتی ہے تو کہنے لگتی ہے ارے واہ بھائی واہ، میں تو اب بالکل ٹھیک ہوں، میں جا کر چاندنی بہن کو بتا دیتی ہوں۔ لاڈو چاندنی کے پاس جا کر اس کو اپنے ٹھیک ہونے کے بارے میں سب بتا دیتی ہے، اور کہتی ہے چاندنی بہن، میں اس سبزی کے کچھ بیج بناؤں گی اور پھر اس سے کھیتی کروں گی، اور سب بیمار پرندوں کو ٹھیک کر دوں گی، اور ان کو میں مفت میں یہ دوا دیا کروں گی۔ ارے واہ لاڈو واہ، تم نے تو یہ بہت اچھی بات سوچی ہے، بہت ہی اچھی چڑیا ہو تم، سب کی مدد کرتی ہو۔ لاڈو راجا چیل کے پاس جاتی ہے اور اس سے ایک کھیت خرید لیتی ہے، اور اس میں اسی سبزی کے بیج بو دیتی ہے۔ دن گزرنے کے بعد لاڈو کی کھیتی بڑی ہو گئی تھی۔ ایک دن اس کے پاس رانو چڑیا آتی ہے اور کہتی ہے ارے لاڈو، یہ کھیت کیا تمہارے ہیں؟ ہاں رانو بہن، یہ کھیت میرا ہی ہے، اور یہ کھیتی میں نے اپنے لیے نہیں کی، بلکہ میں نے جنگل کے سب پرندوں کے لیے کی ہے۔ ارے لاڈو، جب یہ کھیت تمہاری ہی سبزی، تو یہ سب ہمارے لیے کیسے ہو گئے؟ رانو بہن، یہ کوئی عام سبزی نہیں ہے، یہ تو ایک جادوئی سبزی ہے، سبھی طرح کی بیماریوں کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ آپ جنگل کے سارے پرندوں کو جا کر بتا دیں کہ ان کی بیماریوں کا حل اب لاڈو چڑیا کے پاس موجود ہے۔ رانو چڑیا پورے جنگل میں لاڈو کے کھیت کے بارے میں بتا دیتی ہے۔ ایک دن سمی طوطی نے اپنے شوہر سے کہا سنیے جی، کل سے مجھے کھانسی ہو رہی ہے، سر میں بھی بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ چلو سیمی، لاڈو کے پاس چلتے ہیں
और उससे जादुई दवा लेकर आते हैं। सिम्मी और पप्पू लाडो के पास दवा लेने के लिए चले जाते हैं। लाडो इस सब्जी पर जादू करती है और सिम्मी को कहती है, सिमी बहन, रात को ये सब्जी बनाकर खा लेना और सुबह तक आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। आहिस्ता आहिस्ता सब परिंदे लाडो से वो दवा लेकर जाने लगे और पूरे जंगल में लाडो की तारीफ होने लगी। और ये सब बातें गोरी और कालू को अच्छी नहीं लग रही थी। गोरी ने अपने शोर से कहा, कालू जी, ऐसा क्या है लाडो की दवा में कि सब परिंदे ठीक हो जाते हैं? अरे गोरी, वो कोई आम दवा नहीं है, वो जादुई दवा है। इससे सब बीमारियां परमानेंट गायब हो जाती हैं। कालू और गोरी लाडो के खेत से चोरी करने का सोचते हैं। जब वो खेत पर पहुंचते हैं, लाडो दोनों को आधा देख लेती है और दोनों की डंडे से खूब पिटाई करती है। इतनी ज़्यादा मार खाने के बाद दोनों को लाडो पे गुस्सा आ रहा था। गोरी कहती है, कालू, अब तो मैं लाडो को सबक सिखा कर रहूंगी। अब बाजार जाकर लाडो वाली सब्जी खरीद कर ले आए और हम जादू वाली सब्जी कहकर जंगल के परिंदों को बेच डालेंगे। अरे वाह भाई गोरी, तुम तो बहुत ही ज्यादा समझदार हो। मैं अभी जाकर वो सब्जी लेकर आता हूँ। और गोरी और कालू ये सब परिंदों को बेच रहे थे। नन्नू चिड़िया लाडो के पास जाती है और कहती है, लाडो, इसको चेक करो, ये दवा भी जादुई है क्या? पूरे 50 रुपए की खरीद कर लाई हूँ गोरी और कालू कौवे से। लाडो उस दवा को गौर से देखती है। नन्ही बहना, ये तो आम सी सब्जी है, कोई दवा ववा नहीं है। आपको पागल बना दिया कालू और गोरी ने। लाडो और रानो चील के पास जाकर गोरी और कालू की शिकायत कर देते हैं और चील दोनों को अपने पास बुला लेता है। क्यों रे कौवो, जंगल के परिंदों को पागल बना रहे हो क्या तुम? अब तुम लोगों को सजा तो मिलनी चाहिए। चील राजा इनकी अच्छी तरह से पिटाई करता है और जंगल से भी बाहर निकाल देता है। लाडो बहना, तुमने जंगल के परिंदों की मुफ्त में खिदमत करके मेरा तो दिल ही जीत लिया है, इसीलिए मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूँ। और राजा चील इसको एक इनाम में ट्रॉफी देता है। जी बच्चों, आपको इससे क्या सबक मिलता है? चले मैं खुद बता देती हूँ। दूसरे से जलने वालों का आखिर में बुरा ही अंजाम होता है, तो हमें दूसरों से हमेशा भलाई करनी चाहिए। उनके बारे में बुरा कभी भी नहीं सोचना चाहिए।